یوم آزادی پر استحکام پاکستان کے لیے اقدامات۔ دن منانے کی روایت قدیم بھی ہے اور آفاقی بھی۔ صدیوں سے لوگ مختلف دن مناتے چلے آ رہے ہیں اور یہ رسم کسی ایک خطے کے ساتھ خاص نہیں، دنیا بھر میں ایسا کیا جاتا ہے، بلکہ جس دن میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی خاص انعام فرمایا ہو اس کی یادگار قائم کرنے کا حکم آیت قرآنیہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ دن منانا بامقصد طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن منانے کے بعد نتیجہ پر غور کیا جائے تو وہ کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ بے مقصد کام کو نہ تو عقل سلیم پسند کرتی ہے اور نہ ہی قرآن حکیم اس کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ 14 اگست اہل پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے، جس میں خالق کائنات نے وطن عزیز کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اسی مناسبت سے ہر سال ملک بھر میں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تاہم یہ پہلو بہت افسوسناک ہے کہ زیادہ تر یہ دن دانستہ یا نادانستہ طور پر رسمی کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر استحکام پاکستان کے لیے درج اہم ذرائع کا شعور بیدار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، خلوص کے ساتھ ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسی مقصد کے لیے لاکھوں شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہی اس ملک کی بنیاد ہے اور اسی میں اس ملک کا استحکام و بقا ہے۔ اس وقت ملک مشکل ترین معاشی حالات کا شکار ہے۔ اس کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان حالات کی اصل وجہ مقصد پاکستان سے روگردانی ہے۔ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا، بعد والوں نے اس سے وفا نہیں کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو پرامن اور پرسکون تھی۔ اس بستی کے پاس ہر جگہ سے وافر مقدار میں رزق آتا تھا، چنانچہ وہاں کے رہنے والے اللہ کے انعامات کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی سزا میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اہل پاکستان کو اس بستی والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کی معیشت تباہ ہوئی اور وہ دیوالیہ ہو گئے، نیز ان کا امن و سکون چھن گیا اور دہشت زدہ ہوئے۔ اس کا سبب قرآن حکیم کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نعمتوں کی ناشکری کی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ذب و حالی کے ظاہری اسباب سے آگے بڑھ کر حقیقی اسباب سے متعلق بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تباہ حال معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کیا جائے۔ اگر حکومت کے لیے اپنی آمدن میں اضافہ ممکن نہیں تو اخراجات کو کنٹرول کرے۔ اعلیٰ عہدیداروں کی عیاشیوں پر پابندی عائد کر کے فقط اتنے ہی اخراجات کرے جن کے لیے مزید قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 3، عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ملک نہ ترقی کرتا ہے نہ قائم رہتا ہے، چنانچہ حکومت فوری طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق یکساں اور آسان عدل کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ نمبر 4، نوجوان نسل غیروں کی نقالی کرنے کے بجائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم، بزرگان دین اور سپہ سالاران امت رحمت اللہ علیہم کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ جو قوم فکری طور پر غیروں کی غلام ہو اور ان سے مرعوب ہو، وہ انتظامی طور پر آزاد ہونے کے باوجود کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی۔